اپنے آپ کو بڑا جاننا حقیقت میں خدائے اکبر سے لڑنا ہے، کیونکہ بڑائی اور کبریائی صرف اسی کی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو لقمہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈالو۔ اہل و عیال کے لیے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے، اور ان کو صلاحیت سے رکھنا اور دین و ادب سکھانا جہاد سے افضل ہے۔ سب سے بڑی دولت زبان ذاکر، دل شاکر اور زن فرما بردار ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ فقر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ اس کے قبول کر لینے سے خود اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار توحید و رسالت کرے، دل سے تصدیق کرے اور اعضاء سے اس کے حکموں پر عمل کرے۔ نماز میں حضور قلب کی تدبیر یہ ہے کہ جو کلام پڑھے اس کے معنی سمجھے اور ان پر خیال جمائے رکھے۔ تنگ دستی، قرض دار کو مہلت دینا یا معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے۔ حاسد اس شخص کی طرح جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے اسی کو مجروح کر دے اور دشمن دیکھ دیکھ کر ہنسے۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا اس کا دین بھی ضعیف ہو گیا۔ ظالم کے مرنے سے ملول ہونا ظلم میں شامل ہوتا ہے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن ہلال بن جائے، ہرگز فائدہ نہ پائے گا جب تک مال حرام سے پرہیز نہ کرے گا۔ بازار کے اندر ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کی مثل، مغروروں میں غازی کی مثل اور خشک درختوں میں سرسبز کی مثل ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہیں، بلکہ ان کو دیکھو بھی نہیں۔ مسئلہ تقدیر مشکل مسئلہ ہے، اس میں بحث سے ممانعت ہے۔